أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولكفرهم وقولهم على مريم بهتانا وقولهم إنا كتبنا رسول موسى مريم رسول الله وما كتبوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله عزیز گرامی علیہ السلام عزیز اللہ تعالیٰ شاید آج کا دن آپ کو یاد ہو کہ آج کی تعلیم جو ہے اور خدا نام سے کرے آج کیا تاریخ ہے جی 25 اگست آج 25 اگست 2023
2023۔ شاید آپ کے علم میں ہو کہ 25 اگست کو کوئی واقعہ رونما ہوا ہو، تاریخی اعتبار سے بہت شاندار اور اہلیہ اسلام کے لیے بہت باکمال روح زمین پر ایک واقعہ رونما ہوا کسی دور میں۔ شاید آپ کے علم میں ہو 25 اگست کو میں عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ ہمیں تاریخ بہت سی چیزوں سے پردہ ہٹاتی ہے اور بہت سی چیزیں ہمارے لیے سامنے لیتے آتی ہیں۔ آج سے تقریباً 123 سال پہلے ایک واقعہ ہوا، 123 سال پہلے 25 اگست 123 سال پہلے 25 اگست 1900 اب ہے نا 2023 ہے، تو 2023 اور 1900 کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 123 سال 123 سال پہلے روح زمین پر ایک بہت مسلمانوں کے حق میں شاندار ایک واقعہ پیش آیا اور اللہ رب العالمین نے کفر کو اور ان کے نمائندوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ آج اس واقعے کی طرف میں آپ کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرنا چاہوں گا۔ پہلے یہ پرانے حدیث کی آیا ہے کہ مسلم، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کے دن کیا ہوا۔ یہ دوران خطبہ جو میں آپ کے سامنے آیا ہے کہ پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے جو یہودی لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، نہ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے جرم قرآن نے بیان کیے چھٹے پارے میں۔ پہلے پارے کے اندر بھی آپ قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہودیوں کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے یہ جرم کیے، انہوں نے ایک دور میں یہ کام کیا، ہم نے مان صلی اللہ ان کے اتارا، ان نے شکری کر دی، ان نے کبھی کہا ہمیں دالے دو، کبھی کہا ہمیں ساگ دو، پکے پکائے کھانے ٹھکرا دیے ان نے، کبھی انبیاء کو قتل کیا، کبھی ہماری جو ہے نا وہ نعمتوں کی ناشکری کی، کبھی بچھڑے کو کیا کیا معبود بنایا ہے نا۔ اب جس نے ترجمہ پڑھا ہے یہ بچے جانتے ہیں پہلے اس بارے میں۔ تو چھٹے پارے کے اندر بھی ان کے بعد یہی جرم بیان کیے قرآن نے کہ یہودیوں کے یہ جرم ہے۔ بیٹھ چکے آرام سے، بار بار اٹھنا آنا جانا یہ چیز نہیں ہے، واپس آ بیٹھ کوئی بندہ سویا نہ ہو، آپ سونے کا ٹائم رکھا ہے، ایک چیز ہر چیز ٹائم پہ ہوتی ہے۔ تو چھٹے پارے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے جو ہے وہ جرم بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک جرم قرآن نے یہ کیا ہے ان کا، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، اے یہودیو تم نے اللہ سے پکے وعدے کر کے توڑے ہیں، تم نے کیا کیے رب سے بولے، میرے ساتھ بولتے جائے، جب کوئی بندہ آگے سننے میں بولتا ہے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سن رہا ہے، بندہ جاگ رہا ہے یہ بندہ۔ تو ویسے بھی جو بندہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہے اس کو نہیں سونا چاہیے، سامنے بیٹھ کے بندہ سو جائے تو یہ بڑی بری بات ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، قرآن پاک نے فرمایا کہ یہودیوں تمہارا ایک جرم یہ ہے کہ تم نے اللہ سے بڑے پکے وعدے کیے اور ان وعدوں کو کیا کیا تم نے توڑ دیا۔ وعدے کیا تھے؟ ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ اے اللہ ہم تو رات میں جو کچھ تم نے بیان کیا ہم اس پر عمل کریں گے، جس طرح ہمارے پاس قرآن ہے، جس طرح ہمارے پاس کیا ہے قرآن ہے، تو ہمارا مسلمانوں کا یہ اللہ سے وعدہ ہے کہ یا اللہ ہم قرآن پر کیا کریں گے، عمل کریں گے۔ دوسرا کیا ان کا جرم تھا، وہ کفرہم بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر دیا۔ جو تورات کے اندر اللہ کی آیات تھیں، اللہ پاک کی جو آیتیں تھیں اس کا کیا کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تیسرا جرم کیا تھا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، نبیوں کو قتل کیا۔ کیا کیا؟ نبیوں کو۔ یہ یہودیوں کے جرم ہے جو قرآن نے بیان کیے۔ یہودی آج اسلام کے ویسے تو خالص نہیں ہے، یہودیوں کی پاؤں پہ جو ہے نا ان کی دم پہ جب آپ پاؤں رکھیں گے تو وہ تڑپیں گے تو ضرور۔ یہودی آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا جو ہے وہ پیچھا کرتے ہیں، ہر طرف مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے وہ سوچی سمجھی سازشیں بناتے ہیں، تو ان کو
قرآن نے ان کی جو ہے نا وہ بیان کیا ہے جو کچھ انہوں نے کیا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق. قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ یہودی جن نے نبی مارے, جن نے نبیوں کو قتل کیا نہ حق. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ. جب ان کو کہا گیا کہ تم بہت برا کر رہے ہو تو پتہ کیا کہنے لگے کہ نہیں ہمارے دل پردے میں مراد ہے, ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا تمہاری باتوں کا. جب سرکار نے فرمایا باز آ جاؤ, اپنے باپ دادا کے جرم پر فخر مت کرو, تو آگے سے کیا کہنے لگے وَقَابُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. کہنے لگے ہمارے دلوں پر کیا ہے, پردہ ہے. مراد ہے تمہاری بات ہمیں سمجھ نہیں آتی. رسول کریم کو کہنے لگے ہماری بات ہمیں سمجھ نہیں آتی, تمہاری بات ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا آپ کی باتوں میں. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. اللہ پاک نے اپنے محبوب کی طرف سے جواب دیا. انہوں نے یہ کہا نا کہ رسول کریم کو آپ کی بات ہمارے پر کوئی اثر نہیں کرتی, تو اللہ پاک کو یہ بات اتنی ناپسند گزری کہ اللہ نے اپنے محبوب کی طرف سے جواب دیا. فرمایا محبوب گھبراؤ مت, ان کے دلوں پر میں نے مہر لگا دی ہے. ان کے دلوں پر میں نے کیا لگا دی ہے, بکفرہم, ان کے کفر کی مہر لگا دی. اب آپ کی باتیں تو وہ سنے گا نا جس کے دل میں رتی برابر بھی کیا ہوگا, خوف خدا ہوگا. یہ آپ کی باتیں نہیں سن رہے تو کوئی فکر نہ کرے, ان کے دل پہ رب نے کفر والی مہر لگا دی ہے. فلا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے, الا قلیلا, مگر تھوڑے سے. مگر کتنے تھوڑے سے یہودی ایمان لے کے آئیں گے, سارے ایمان نہیں لے کے آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ رب کہتا ہے میں نے کیا کر دی ہے, میں نے مہر لگا دی. بل طبع, پہلے بارے میں کیا تھا خاتم اللہ, پہلے اس بارے میں پہلے سفید دوسرے سے بات خاتم اللہ. ادھر کیا آتا ہے طبع اللہ. خاتم کا معنی بھی کیا ہوتا ہے مہر لگانا, اور طبع کا معنی بھی کیا ہوتا ہے, یہ جب کتاب چھپی جاتی ہے نا تو یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہے مطبع. مطبع کسے کہتے ہیں, وہ چھاپنے والے کو. جہاں سے کتاب چھپتی ہے وہ آخر میں مہر لگاتا ہے کہ یہ میں نے کتاب چھاپی ہے, یہ کتاب کیا کی ہے میں نے چھاپی ہے. تو طبع کا معنی بھی ہوتا ہے مہر لگانا. اللہ نے فرمایا ہے محبوب کریم گھبرائیں مت اور پریشان نہ ہوں, ان کے دلوں پر میں نے کفر کی مہر لگا دی ہے, ان میں سے تھوڑے ایمان لے کے آئیں گے. کیا کریں گے ان میں سے؟ اب یہ باتیں کس نے کی؟ قرآن نے. کیا یہودی قرآن نہیں پڑھتے؟ مگر کیا یہودی قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے؟ بہت کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے اللہ پاک نے ان کے بارے میں کیا فرمایا, اور اسلام کے ماننے والے ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں. اس لیے وہ کیا کہ ان کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے نا ان کو تنگ کرو, پریشان کرو, ان کی زمینیں چھین کرو. آگے دوسرا یہ ان کے کفر ہو گئے. آگے بابِ کفرہم, یہاں تک رکے نہیں, یہودیوں کے اور بھی کفر. فرمایا بابِ کفرہم, اے محبوب کریم ان کے کفروں میں سے ایک کفر یہ ہے وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. ان کا ایک کفر یہ ہے کہ ان نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر کیا کیا, بہتان لگایا. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر کیا لگایا؟ جب اللہ پاک نے بغیر باپ کے کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا, تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا نہیں استغفر اللہ, کہنے لگی تم زنا کر کے بچہ لے کے آئی. تو کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر کیا لگایا, ان نے بہتان لگایا. کیا لگایا؟ تو قرآن نے اس کو بیان کر دیا. قرآن کہتا ہے یہودیوں کے جرموں میں سے ایک جرم یہ ہے. لیکن سامنے محترم کتنے پاگل ہیں عیسائی. ہمیں تو جو ہے نا وہ ان کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے. چمکھی لڑائی ہے ہم لڑ رہے ہیں. جو عیسیٰ علیہ السلام کو سچے ماننے والے ہم لوگ ہیں, جو ان کی والدہ کو پاک اور صاف اور ستھرا کہتے ہیں. عیسائی وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی جو ہے نا مصیبتوں کے بعد مانتے ہیں, اور کس طرح کر کے مانتے ہیں. اور پھر بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ جو جرم کیے نا یہودیوں نے, یہی جرم کیے مرزا قادیانی نے بھی. اس نے بھی اپنی کتابوں میں یہی لکھا. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اچھے آدمی نہیں تھے. کبھی ان کو لکھتا ہے وہ شرابی تھے, کبھی ان کو لکھتا ہے وہ زانی تھے, کبھی ان کو لکھتا ہے ان کی ماں نے یہ کیا, کبھی لکھتا ہے اس کی نانی یہ کرتی تھی, کبھی کہتا ہے اس کی دادیاں بھی ہیں. جس کا باپ ہی نہیں ہے اس کی دادی کہاں سے آ گئی؟ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا یوسف بڑھئی. کہتا ہے ان کے والد کا نام اپنی کتابوں میں لکھا, کہتا ہے ان کے والد کا نام کہتا ہے یوسف بڑھئی. ٹھیک ہے, تو جو جرم یہودیوں نے کیے وہی جرم کس نے کیے؟ مرزا قادیانی نے. وہی جرم آج قادیانیت کے لوگ کر رہے ہیں. لیکن افسوس کیا ہے کہ جن کے نبیوں پر وہ بہتان لگا رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام, عیسائی کہتے ہیں نا عیسیٰ ہمارے نبی ہیں,
تو بہتان کون لگا رہا ہے؟ یہودی بھی اور قادیانی بھی. اور قادیانیوں کو پناہ کس نے دے رکھی ہے؟ عیسائیوں نے. قادیانی کو پناہ کس نے دے رکھی ہے؟ یورپ میں، برطانیہ میں، یو کے، کینیڈا، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، سب ممالک کے اندر قادیانیوں کو پناہ کس نے دے رکھی ہے؟ جرمنی کے اندر کس نے دے رکھی ہے؟ عیسائیوں نے. اور اس قادیانی جو ہے الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. جس ہمارے نبی کی کو بات کرے تو ہمیں وہ زہر لگتا ہے، لیکن عیسائی اتنے بے غیرت ہیں کہ جن کے نبی کو قادیانی جو ہے وہ طرح طرح کے الزامات لگاتا ہے، انہی کو وہ سنبھال رکھا ہے، انہی کو جفا مار رکھا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ اپنے نبی کے بارے میں بھی غیرت نہیں کھا سکتے. پتہ چلا کہ عیسائیوں میں اپنے نبی کے بارے میں بھی کوئی غیرت نہیں. ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے تو ہمیں غیرت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے نا. تو ان کے نبی کے بارے میں مرزا قادیانی 100 الزام لگاتا ہے، لیکن پھر بھی کیا کیا ہے انہوں نے اس کو پناہیں دے رکھی ہیں، اپنے ملکوں کے اندر سیٹل کر رکھا ہے، اپنے ملکوں کے اندر اس کے مرکز بنا رکھے ہیں. تو پتہ چلا کہ ان کو اپنے نبی سے غرض نہیں، ان کو غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ تنگ کر رہا ہے مرزا قادیانی. بس ان کو یہ غرض ہے کہ اسلام پہ یہ حملہ کر رہا ہے تو کافی ہے ہمارے لیے. پتہ چلا کہ یہ قادیانی، مرزائی، یہودی، عیسائی یہ مشترکہ دشمن ہے اسلام کے. یہ سب ان کا مقصد ہے صرف اسلام کے ساتھ دشمنی کرنا، چاہے ان کے نبی کو کوئی کچھ بھی کہتا ہے. آگے سنیں. وَقَوْلِهِمْ، اللہ پاک فرماتا ہے ان کا ایک اور جرم، یہودیوں کا ایک اور جرم، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَم. اللہ پاک فرماتے ہیں یہودیوں کا ایک جرم یہ ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، قرآن کہہ رہا ہے، میں کتاب تو نہیں، یہ والی کتاب نہیں پڑھ کے سنا رہا آپ کو، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِیحَ عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَم. یہ کس کا قول، یہ قرآن نے کس کی بات نقل کی ہے؟ یہودیوں کی. قرآن کہتا ہے یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. لیکن دیکھیں عیسائی، انہوں نے بھی یہاں پہ وہ جمع کا نشان لٹکا رہا ہے. مطلب کیا؟ عیسائی بھی مان کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہو چکے ہیں؟ قتل. مرزا قادیانی بھی یہی چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وفات پا جائیں، کیونکہ اس نے بھی اپنے نظریے کی بنیاد کس پہ اوپر رکھنی ہے؟ جب وہ وفات پا جائیں گے، ثابت کر دے گا ان کو، تو پھر وہ کہے گا ان کی جگہ میں آ گیا ہوں. تو یہودی بھی، ان کا نظریہ بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، اور عیسائیوں نے یہاں پہ بڑا سا صلیب کا نشان لگا کے وہ سولی کا نشان پر ہاتھ پہ لٹکا دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ عیسیٰ سولی چڑھ چکے ہیں، عیسیٰ کیا ہو چکے ہیں. اور مرزا قادیانی بھی کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ وفات پا گئے. کیا پا گئے؟ اب باقی کون بچا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سچ بیان کرنے کے بارے میں؟ کون بچا؟ صرف مسلمان. اسلام، مسلمان. نبی کے بارے میں پوری سچائی کس نے بیان کی؟ صرف اسلام نے. یہودی ایک طرف، عیسائی ایک طرف، قادیانی ایک طرف، اور اکیلا اسلام جو ہے کن کے بارے میں سچ بیان کر رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کون بیان کر رہا ہے سچ؟ صرف ایک مسلمان. کون بیان کر رہا ہے؟ صرف ایک مسلمان. مسلمان یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے سولی نہیں چڑھایا. مسلمان یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے قتل نہیں کیا، بلکہ مسلمان کہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، تم نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا نہ ان کو سولی دی، ولکن شبہ لہم، لیکن اللہ نے تمہارے اوپر شک ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا ڈال دیا ہے؟ ساری زندگی اس شک میں رہو گے کہ عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، ساری زندگی اس شک میں رہو گے کہ عیسیٰ کو سولی دے دی گئی، ساری زندگی اس یقین میں بیٹھے رہو گے کہ عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور اس کی جگہ یہ مرزا قادیانی آ چکا ہے. فرمایا یہ شک میں پڑو رہو گے، اپنا ایمان برباد کرتے رہو گے. سچائی یہ ہے کہ نہ عیسیٰ قتل ہوئے، نہ سولی دیے گئے، نہ فوت ہوئے، بلکہ کیا ہوا؟ پر رفعہ اللہ، فرمایا ان کو اللہ نے زندہ آسمان پہ اٹھا دیا. ان کو اللہ نے زندہ آسمان پہ کیا کیا؟ اب یہ ساری باتیں آپ کو سنانے کا مقصد کیا ہے؟ اب سنیے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری قرآن کی آیات پڑھی اور اس کا مقصد کیا ہے، ذرا سنیے گا توجہ کے ساتھ. آج دن کیا ہے جی؟ جمعہ. اور تاریخ کیا ہے آج؟ 25 اگست. یہاں کوئی بابا جی ہیں تو نہیں جن کی عمر 123 برس ہو؟ یہاں کوئی بزرگ ہیں تو نہیں ماشاء اللہ 123 برس والے کوئی نہیں ہے. چلو قریب تو ہوں گے نا کوئی نہ کوئی جن کی عمر 60 70 75 سال ہوگی. یہاں بزرگ کوئی ہوگی. 25 اگست 1900 کو ایک واقعہ پیش آیا
اس سے پہلے مرزا قادیانی نے ایک کتاب لکھی، مرزا قادیانی نے، جس میں اس نے یہ لکھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ میں آیا ہوں۔ ان کی جگہ کیا آیا ہے؟ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب مامور من اللہ، مامور من الرسول، امیر المجاہدین، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کا کامل ولی، عالم ربانی، سید السادات، حضرت مولا کائنات کا فیض، خلفائے راشدین کی طاقتوں کا مرکز، اور عظیم صوفی، عظیم اپنے زمانے کا ولی دوران حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کے مقابلے میں یہ کتاب لکھی جس کا نام ہے شمس الہدایہ۔ یہ کتاب لکھی آپ نے شمس الہدایہ، یہ کتاب آپ نے لکھی 1999 کے اندر، 1901 سال کم، 1900 پورا نہیں، 1899 کے اندر، 1899 کے اندر یہ آپ نے کتاب لکھی شمس الہدایہ، اور مرزا قادیانی کا اس میں رد کیا تو فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ ان کو زندہ آسمان پہ اللہ نے کیا کیا، اٹھا دیا۔ جب یہ کتاب آپ نے لکھی تو مرزا قادیانی نے کیا کیا، اپنی مجلس بلائی 20 جولائی 1920 جولائی، اس نے اپنے جتنے اس کے ماننے والے تھے، چیلے چانڈے سارے اکٹھے کیے، ابلیس کی مجلس برپا کی، اپنے سارے شیطان اکٹھے کیے اور کہنے لگا کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ کتاب لکھ دی ہے، اس کا جواب تو یہ دو یار کوئی، انہوں نے یہ کتاب لکھ دی ہے، بڑی ڈاٹی کتاب لکھی ہے، اس کا جواب دو سارے مل کے، ورنہ ہماری قادیانیت جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ تو اس نے کیا کیا، خود ہی اس نے چیلنج کر دیا، کہنے لگا 25 اگست 1900 کو مینار پاکستان پر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب سے کیا ہوگا، مباحثہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مناظرہ نہیں، مناظرہ ہوتا ہے بحث کرنا، مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ بحث کرنا۔ اور مباحثہ کیا ہوتا ہے؟ مباحثہ ہوتا ہے کچھ کر کے دکھانا۔ جس طرح نبی علیہ السلام کو پتہ ہے نجران کی عیسائی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آئے اور آگے کہنے لگے کہ ہم سے کیا کر لے، نبتہل، ہم سے کیا کر لے، مباحثہ کر لے، ہم سے کیا کر لے۔ مباحثہ کیا ہوتا ہے کہ تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ ہم بھی اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے گھر کی خواتین لے آؤ ہم بھی لے آتے ہیں، پھر اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں، یا اللہ جو سچا ہے اس کو زندگی عطا کر، جو جھوٹا ہے اس کو یہیں پہ کیا کر دے، مار دے، اس کو موت دے دے۔ تو اس نے اپنی طرف سے 20 جولائی 1900 اشتہار شائع کر دیا پورے برے صغیر کے اندر، کہنے لگا کہ پیر میر علی شاہ صاحب سے اب مناظرہ نہیں ہوگا، ان سے کیا ہوگا، اب مباحثہ ہوگا۔ کہنے لگا اب سچ اور جھوٹ کا نتارہ ہو جائے گا مینار پاکستان کا، ساری دنیا کے سامنے پتہ چلے گا کہ میں سچا نبی ہوں، اور یہ جو پیر میر علی شاہ صاحب ہیں اور جو ان کا دین ہے یہ کیا ہے، جھوٹا ہے، اسلام جھوٹا ہے، جس کو یہ پر پیش کر دے یہ جھوٹا مذہب ہے۔ تو 20 جولائی 25 جولائی کو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کا جواب دے دیا، آپ نے فرمایا تیری ساری شرائط منظور ہیں اور 25 اگست کو میں بھی آ جاؤں گا، تم بھی آ جانا، اور مینار پاکستان کے اوپر کیا ہوگا، سچ اور جھوٹ کا نتارہ ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم، اب کیا ہوا، پیر میر علی شاہ صاحب جو ہیں وہ 24 اگست کو گولڈا شریف سے نکلے، اور آپ نے نکلنے سے پہلے پتہ ہے اس زمانے کے اندر ٹیلی فون تو نہیں ہوتے تھے، تار بھیجتے تھے، کیا کرتے تھے وہاں پہ، ریل گاڑی کے ذریعے تار بھیجا، قادیان انڈیا میں تار بھیجا، اس وقت سارا یہ پاکو ہندی تھا، انڈیا کون سا غلط تھا اس وقت، تو آپ نے تار بھیجا قادیان کے اندر جہاں مرزا رہتا تھا کہ میں گولڈا شریف سے چل پڑا ہوں لاہور کے لیے، تو بھی آ جا۔ 25 اگست کو تیرا اور میرا مباحثہ طے ہو چکا ہے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نکلے، جب لالا موسیٰ پہنچے تو آپ نے یہاں رک کے پھر تار بھیجا دوسری دفعہ کہ میں لالا موسیٰ پہنچ چکا ہوں، میں لاہور آ رہا ہوں، تو بھی کیا کر ادھر سے آ جا، تاکہ سچ اور جھوٹ کا کیا ہو جائے، سامنے سامنے ہر چیز سامنے آ جائے۔ آپ 25 اگست کو لاہور پہنچیں گے، وہاں پہ علماء نے، مسلمانوں نے آپ کا استقبال کیا، اور پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں،
کہ پیر میر علی شاہ صاحب کو پوری جتنے بھی برِ صغیر کے علماء تھے نا، چاہے وہ اہل سنت کے تھے، چاہے وہ دیوبندی تھے، چاہے وہ اہل حدیث تھے، چاہے شیعہ تھے، سب نے متفقہ طور پر اپنا امام بنایا. سب نے متفقہ طور پر کہا کہ آپ ہمارے کیا ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ بیان کرتا ہوں. مرزا قادیانی دعوے یہ کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں لنگڑے کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں تو لنگڑے کو کیا کرتا ہوں، درست کر دیتا ہوں. وہ دعویٰ یہ کرتا تھا کہ میں نبینے کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں اور وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں، درست ہو جاتی ہیں. اب میرے جیسا مولوی جو ہے یہ کتابوں میں بحث تو کر سکتا ہے، لیکن یہ جو آنکھوں کو درست کرنا، لنگڑے کو ٹھیک کرنا، یہ تو کون کرے گا؟ یہ تو کوئی عالم ربانی کرے گا. یہ نہیں کہ پیر اور ہوتا ہے، مولوی اور ہوتا ہے. لیکن وہ پیر میر علی شاہ صاحب یہ دیکھیں نا، ان کے یہ عالم ہونے کی دلیل ہے. جو پیر میر علی شاہ صاحب نے کتابیں لکھی ہیں نا، آج کا مولوی اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا، اتنی مشکل کتابیں ہیں. یہ جو کتابیں لکھی ہیں اس کی اردو پڑھنا بھی میرے اور آپ کے بس کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کتابیں. تو پیر میر علی شاہ صاحب اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم ربانی تھا، اور پھر اللہ پاک نے علم کے ساتھ ساتھ ولایت بھی عطا فرمائی. تو مرزا قادیانی نے ادھم مچا رکھا تھا کہ میرے جیسا کوئی لاؤ جو لنگڑے کو درست کر دے، جو لوہے کو بھی درست کر دے، جو نبینے کو آنکھیں دے دے. تو اب مولوی مناظرے کرتے تھے، لیکن آگے سے وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تم میرے پائے کے بندے ہی نہیں ہو، میرے پائے کا بندہ لے کے آؤ جس میں کرامت بھی ہو، جس میں کیا ہو، علم بھی ہو اور کرامت بھی ہو. تو سارے شیعہ مولوی، سارے اہل حدیث دیوبندی سب پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس گئے، کہنے لگے یہ اللہ نے کمال آپ کو ہی عطا کر رکھا، اس لیے کہ ولایت ہے ہی کن کے اندر؟ اہل سنت کے اندر. یہ کرامت، دوسرے تو کرامت کو مانتے ہی نہیں ہے نا. اہل حدیث بھی کرامتوں کو کوئی نہیں مانتے. وہ اپنے آپ کو بھابی کہتے ہیں، کہتے ہیں کرامتیں ہوتی ہیں کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں بابے نے، داتا صاحب کو کہتے ہیں شرک کا اڈا ہے. لیکن جب ان کو ضرورت پڑی تو کہاں گئے؟ جب ان کو ناکام ہو گئے تو وہاں گئے جہاں پہ کرامت ہوتی ہے. اور کرامت اللہ نے کس کو دے رکھی ہے؟ کرامت اور ولایت یہ ہے، یہ کس کا خاصہ ہے؟ یہ اہل سنت کا خاصہ ہے. کرامت، ولایت، ولی ہونا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے جو ہے وہ کسی فریاد رس کی فریاد کو پہنچنا. غوث کو مانتا ہی کون ہے؟ غوث کو مانتا ہی اہل سنت کا جماعت. تو سامعین محترم، ان سب نے متفقہ امام بنایا پیر میر علی شاہ صاحب کو. پیر میر علی شاہ صاحب نے قبول کیا، فرمایا میں سب کا امام ہوں، میں کروں گا، یہ بات کروں گا اس سے. اب 25 اگست کو جب پہنچ گئے پیر میر علی شاہ صاحب لاہور کے اندر، آج کے دن 25 اگست آج کی تاریخ کو جب پہنچے تو مرزا قادیانی کا بھی انتظار ہونے لگا کہ اب آ جائے گا، اب آ جائے گا، اب آ جائے گا. 25 اگست کا دن بھی گزر گیا. شام تک مرزا قادیانی نہ اس نے آنا تھا نہ آیا. اور اس نے یہ کہا تھا کہ اس نے خود اشتہار جاری کیا مرزا قادیانی نے. اس نے کہا جتنے برِ صغیر کے لوہے لنگڑے ہیں سارے آ جائیں ادھر، برِ صغیر ادھر مینار پاکستان آ جائیں گے، میں دعا کروں گا سارے درست ہو جائیں گے. یہ اس نے خود اشتہار شروع کیا. اس نے کہا 25 اگست کو سارے ادھر آ جائیں مینار پاکستان میں، جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ بھی آ جائے، جس کے پیر نہیں ہیں وہ بھی آ جائے، جس کی ٹانگ نہیں ہے وہ بھی آ جائے، جس کے ہاتھ نہیں ہے وہ بھی آ جائے. اس نے کہا میں دعا کروں گا اور میری دعا سے سارے کیا ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے. اس وقت اہل حدیثوں کے ایک عالم تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری. یہ اہل حدیثوں کے وہابیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے ثناء اللہ امرتسری. آج بھی جو لوگ غیر مقلدین ان کو جانتے ہیں. انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ ایک اہل حدیثوں کا عالم تھا، اس کا نام تھا مولوی عبد الکریم. انہوں نے پیر میر علی شاہ صاحب کو کہا کہ اس بندے کو ضرور بلائیں، اس میں یہ نبینہ ہے. اس نے کہا اگر کرامت کا ظہور ہوا تو اس بندے پر پیر میر علی شاہ صاحب کی کرامت ضرور ظاہر ہوگی اس بندے پر. یعنی مطلب یہ ہے کہ اہل حدیثوں کو بھی اتنا یقین تھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب کی زبان سے جو لفظ نکلے گا یہ ٹلے گا نہیں، ہاں وہ کرے گا. اچھا جی 25 اگست کو پہنچے، انتظار ہوتا رہا مرزا قادیانی کا. مرزا قادیانی نہیں آیا. 26 رات بھی گزر گئی، دن بھی گزر گیا. 26 اگست کا دن آ گیا. انتظار کرتے رہے. وہاں قادیانی بھی بہت سے پہنچے ہوئے تھے کہ ہمارا پیر آ رہا ہے، ہمارا جو ہے وہ استغفر اللہ نبی آ رہا ہے. ان کے نزدیک تو وہ نبی ہے نا. وہ پہنچے ہوئے تھے کہ ہمارا نبی آ رہا ہے، زیارت کریں گے اور وہ دعائیں کرے گا تو لوہے لنگڑے سارے ٹھیک ہو جائیں گے.
اور پیر میرے شاہ صاحب کو شکست ہوگی اور اسلام ایک جو ہے وہ جھوٹا مذہب قرار پائے گا اور جو قادیانی مذہب ہے وہ سچا قرار پائے گا، تو یہاں مسلمانوں کی بڑی بےزتی ہوگی۔ مینار پاکستان کے اوپر جو ہے پوری دنیا تماشا دیکھے گی، تو بہت قادیانی پہنچے ہوئے تھے، مسلمان بھی وہاں بہت بڑا لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں کا مجمع تھا وہاں پہ۔ 25 اگست کا دن گزر گیا، قادیانی بڑے پریشان تھے کہ وہ آ ہی نہیں رہا۔ اس نے خود جو ہے وہ طے کیا کہ میں آؤں گا۔ 26 اگست کا دن بھی گزر گیا، نہیں آیا مرزا قادیانی۔ 2 دن تک اس کا انتظار ہوتا رہا۔ مرزا قادیانی جو ہے پیر میروی شاہ صاحب سے مناظرہ طے کرنے کے بعد نہیں آیا۔ پیر میروی شاہ صاحب سے کسی بندے نے کہا حضرت اگر وہ آ گیا، بالفرض وہ آ گیا اور اس نے آ کے آپ سے تقاضا کر دیا کہ مردے زندہ کرو، تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس وقت پیر میروی شاہ صاحب نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اگر آج وہ مردے زندہ کہے گا نا تو آج میروی شاہ اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ کر کے دکھائے گا۔ یہ کوئی بندہ آج کہہ سکتا ہے، آج کو بندہ یہاں بیٹھا مجمع میں کہہ سکتا ہے کہ مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں کہ مردے بھی زندہ ہوتے ہیں؟ ہاں، مردے کوئی انسان زندہ نہیں کرتا، مردے اللہ زندہ کرتا ہے۔ اور اللہ کب زندہ کرتا ہے؟ جب اللہ پاک اپنے اسلام کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے، اپنے نبیوں کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے، اور جب اللہ اسلام کو کسی ولی کے ہاتھ سے سچا ثابت کرنا چاہتا ہے تو اللہ جب چاہے، جب جس وقت چاہے اللہ مردے زندہ کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے قرآن میں 3 سپارے میں واقعہ آتا ہے نا کہ حضرت عزیر علیہ السلام گزرے ایک بستی کے پاس سے، یہ 3 سپارے کے 2 صفحے پر یہ واقعہ ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یہ 3 سپارے پر واقعہ ہے۔ تو جب وہاں سے ایک بستی کے پاس گزرے تو بستی وہاں پہ گری پڑی تھی، ساری تباہ و برباد بستی تھی، بندے مرے پڑے تھے اور سارا کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تو عزیر علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ کس طرح زندہ ہوں گے کل قیامت کے دن، کیسے یہ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا عزیر تمہیں ہماری قدرت میں شک ہے؟ شک ہے کوئی؟ کہنے لگے یا پروردگار شک تو کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کو بذات خود موت دے دی، عزیر علیہ السلام کو خود موت دے دی، اور پھر جب رب نے ان کو زندہ کیا تو فرمایا کتنی دیر آپ فوت رہے، کتنی دیر آپ سوئے رہے؟ تو وہ کہنے لگے 1 یا 2 دن یا آدھا دن۔ اللہ نے فرمایا 1 یا 2 دن نہیں، فرمایا پورے 200 سال 300 سال آپ سوئے رہے، اور میں نے آپ کو پھر 2 یا 300 سال کے بعد دوبارہ یا 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ فرمایا جس طرح عزیر ہم نے تم کو زندہ کیا ہے، ہم قیامت کے دن بھی ایسے ہی سب کو زندہ کر دیں۔ تو سامعین محترم، جب مرزا قادیانی جو ہے وہ اس وقت بھونک رہا تھا اسلام کو، وہ کہتا تھا کہ میں جو ہے وہ لولے لنگڑے نبینے سب درست کر سکتا ہوں، میرے اندر یہ کرامت موجود ہے کہ میں ہر چیز کر سکتا ہوں۔ تو اس وقت مقابلے کے اندر حضرت پیر میروی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر یہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کر سکتا ہے تو پھر اسلام ایک سچا مذہب ہے، اللہ چاہے تو میرے ہاتھ کے اوپر بہت سے کام کر دے، اللہ چاہے تو میرے دست پر بھی، میرے ہاتھ پر بھی اللہ کی قدرت سے بہت سی کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اور ایسا ہے، ہم اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی اللہ کا ولی یہاں کہ پانی نکلا ہے، ایسے اوپر اشارہ کرے تو نکل سکتا ہے پانی یہاں سے، یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ ہو کوئی ولی، ہم جیسا نہیں نکما، ہو کوئی ولی اگر وہ کہ یہاں بیٹھے بٹھائے جو ہے اس ساتھ جو ہے یہ دیوار پھٹ کے ادھر سے کوئی اونٹری نکل آئے تو نکل سکتی ہے، اس میں کون سی محال بات ہے؟ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا اظہار ہوتا رہتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے اللہ کی ولیوں کی کرامتوں کو انہیں دیکھا ہوا ہے۔ قرآن نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی کے ایسے اشارہ کرے تو تحت اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیتا ہے ایک لمحے کے اندر۔ حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل آ جاتے ہیں، کمرہ بند ہے چاروں طرف سے، تالے لگے ہوئے ہیں، حضرت زکریا اندر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا انا واقعی حاضہ، یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا ہوا من عند اللہ، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو کرامتوں کا انکار کرنا یہ سراسر جو ہے ناشکری ہے۔ اللہ جس کے ہاتھ پہ چاہے کرامت کا اظہار کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ اسلام ایک مردہ مذہب نہیں ہے، اسلام ایک زندہ مذہب ہے۔ اس کے ماننے والوں کے اندر اللہ نے شان و شوکت رکھی ہے۔
اور اللہ جب چاہتا ہے اسلام کی حقانیت کو واضح کر دیتا ہے. اللہ جب چاہتا ہے کسی بندے کی شان کا اظہار کر دیتا ہے. زمانہ قریب کے اندر جو ہے یہ کتنی مثالیں موجود ہیں. یہ غازی ممتاز قادری ایک کانسٹیبل ہو تو اس کے جنازے میں 60 لاکھ بندہ آ جائے, یہ اس کو کرامت نہیں آپ لوگ کہتے. بندہ کانسٹیبل ہو, کوئی ایسا کام کر گیا کہ اللہ نے اس کی کرامت ایسی دکھائی مرنے کے بعد بھی کہ مرنے کے بعد سارا پاکستان جو ہے وہ اسلام آباد پہنچتا ہے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے. خوبی کیا تھی, کوئی کرامت تھی نا اس کی. اللہ نے قدرت کا اظہار کیا. اللہ اپنے بندوں کو ایسے شانیں عطا کرتا ہے. تو سامعین محترم, یہ 25 اگست کا دن ہے جو مرزائیوں کے پوری دنیا میں ذلیل ہونے کا دن ہے. آج کے دن اللہ نے اسلام کو فتح مبین عطا فرمایا. آج کے دن اللہ نے اسلام کو, آج 25 اگست کا دن ہے. آج سے 123 سال پہلے مرزا قادیانی جو ہے وہ رسوا ہوا, ذلیل و رسوا ہوا, اس کے ماننے والے رسوا ہوئے, اور اللہ نے اسلام کو کیا کیا, حق ثابت کیا. تو آج کا دن جو ہے 25 اگست کا دن تھا, وہ 1925 اگست کا دن تھا. سامعین محترم, اس دن کو یاد کروانے کا مقصد کیا ہے؟ اس دن کو یاد کروانے کا مقصد یہ ہے کہ قادیانیوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. قادیانی مسلمان نہیں ہیں. ان کے چنگل میں ان کے جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ان کی جال میں مت پھنسو, اور اپنے ایمان کو سلامت رکھو, اور اللہ رب العالمین سے دعا مانگو, یا اللہ ہمیں ایمان کی موت نصیب فرما. آمین. یہ آج جو ہے وہ 25 اگست ہے, آگے 7 ستمبر آ رہا ہے. ابھی آج جو ہے 5 اور 7 دن, کوئی 12 دن رہ گئے, 12 یا 8 10 12 دن رہ گئے. یہ پیچھے اشتہار لگا ہوا ہے. یہ اسی ختم نبوت سینٹر کے اندر جو ہے وہ ختم نبوت کوئز مقابلہ بھی ہو رہا ہے 8 ستمبر کو. 8 ستمبر کو بھی جمعے کا دن ہوگا, تو اس کے اندر آپ شرکت کریں, اپنے بچوں کو شریک کریں تاکہ ان کو ختم نبوت کے بارے میں پتہ چلے. انعام بھی ملیں گے, ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی, اور وہ اتنے بڑے مجمع کے اندر جو ہے وہ جب ٹاپ کر کے جائیں گے تو ان کو فخر بھی ہوگا کہ ہم جو ہے سرکار دو عالم کی ختم نبوت کا مقابلہ جیت کے آئے ہیں. 7 ستمبر کو بھی یہاں بھی تقریبات ہوں گی, اور 8 ستمبر کو بھی کوئی بھی اسکول کا بچہ اور درس کا بچہ, کالج کا بچہ جو ہے اس مقابلے میں حصہ لے سکتا ہے. اس میں یہی پوچھا جائے گا قادیانیوں کے بارے میں کہ یہ قادیانی جو ہے یہ کب فرقہ بنا تھا, ان کے مذہب کیا ہیں, ان کے کیا ہیں, ان کے بارے میں سوال ہوں گے. ختم نبوت کون سا عقیدہ ہے مسلمانوں کا, کہاں ثابت ہوتا ہے, اس طرح کے سوال ہوں گے اس کے اندر. یہ سوال جواب مقابلہ ہوگا. تو آپ اپنے بچوں کو اس میں شریک کریں. ایک اسکول کے 3 بچے شریک ہو سکتے ہیں, ایک مدرسے کے, اسکول کے, کالج کے. تو ضرور جو ہے یہ پورے گجرات کے جتنے بھی مدارس ہیں, اسکول ہیں, چاہے کسی گاؤں کا اسکول ہو, کسی پنڈ کا ہو, کسی شہر کا ہو, پورے گجرات ڈسٹرکٹ کا یہ مقابلہ ہے. اس میں آپ بھی شرکت فرمائیں اور آپ کے بچے بھی شرکت کریں. انشاءاللہ بڑے مزیدار مقابلہ ہوگا. آپ کے بچے بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ہمیشہ فتح نصیب فرمائے, اور ان قادیانیوں کو ہمیشہ کے اندر رسوا فرمائے.